الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اسلام کے ایک عظیم رکن زکوٰۃ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس میں اللہ پاک نے مختلف قسم کی عبادات کا حکم دیا ہے. کچھ بدنی عبادتیں ہیں، کچھ مالی عبادتیں ہیں. نماز یہ بدنی عبادت ہے. ہمارے بدن کے ذریعے سے، بدن کے اعضاء کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں. کبھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قومے میں، کبھی جلسے میں. یہ بدن کے اعضاء کے ذریعے سے اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی، اس کا نام ہے بدنی عبادت. اللہ پاک نے مالی عبادتوں کا بھی حکم دیا ہے. کچھ خالص مالی عبادتیں ہیں اور کچھ بدنی اور مالی دونوں سے ملی ہوئی عبادت. ان میں سے ایک عظیم عبادت زکوٰۃ ہے.
زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوگی اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ یہ سب کی سب چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر معین ہے، مقرر ہے۔ ایک مسلمان پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی اور اس زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے اور کن لوگوں کو دی جائے گی؟ زکا یزکی زکاتن، اس کے معنی ہے پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی ہے۔ انسان اپنے بدن کی بھی زکوٰۃ دیتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدن پاک ہوتا ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، گناہوں سے، گندگیوں سے، گندی سوچ سے، گندے اخلاق سے، گندے کردار سے، گندے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ تو روزہ یہ انسان کے روح کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ انسان کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے مال میں سے ایک مقرر کردہ مقدار، جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی مقدار ہے، ایک طے شدہ مقدار ہے، اتنی مقدار میں مال نکال دیتا ہے، بقیہ جو اس کا بچا ہوا مال ہے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب پاک ہو جاتا ہے؟ انسان جب کاروبار میں پڑتا ہے، انسان جب دنیاوی معاملات کے اندر گھستا ہے، تو ان کاروبار کے اور دنیاوی معاملات کے اس کے روح پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ حرص اور لالچ میں آ کر کے ناجائز قدم بھی اٹھاتا ہے، غلط طریقے سے مال بھی کما لیتا ہے۔ تو اس حرص کو اور لالچ کو ختم کیسے کیا جائے، انسان کو ان گندی عادات سے پاک کیسے کیا جائے، اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے گا، اس کی حرص ختم ہوگی، اس کی لالچ ختم ہوگی، اور اس کے مال کمانے کے اندر کہیں پر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہوگا اور اس کی تلافی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کرتا ہے اور اس کی روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی صاحب نصاب آدمی کے مال میں 2.5% نکال کر کے مستحق زکوٰۃ لوگوں تک پہنچانا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نماز کے ساتھ میں اللہ نے تقریباً 32 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 جگہ پر ذکر آیا ہے، اور نماز سے علاوہ تقریباً 70 مقامات کے پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے پر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کے وعدے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے بڑی وعید کے وعدے ہیں، پکڑ کے وعدے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا،
جو مسلمان بنے ہیں، جو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں جو تم کماتے ہو، حلال اور پاکیزہ کمائی جو تمہاری ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے، پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال سے اللہ نے منع فرمایا، نہ حرام مال کماؤ، نہ حرام مال کھاؤ، اور نہ حرام مال اللہ کی راہ میں دو۔ حرام مال سے بچنے کا حکم دیا ہے، شرط لگائی طیبات ما کسبتم، طیبات کے معنی پاکیزہ۔ مسلمان حرام کا کاروبار نہیں کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا حرام کے کاروبار میں نہیں پڑتا ہے، کلمہ پڑھنے والا شراب کا کاروبار نہیں کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا جوئے کا کاروبار نہیں کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اپنے گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کلمہ پڑھنے والا پراپرٹی کا کام کرتے ہوئے سائی کی آئی کھائی نہیں کر جاتا ہے۔ یہ کافروں کے کام ہے۔ پھر مسلمان پراپرٹی ڈیلر میں اور کافر میں کیا فرق ہوگا؟ 2 تاریخ آگے گئی اور سائی آئی کھائی ہو گئی۔ واہ کیا شان ہے مسلمان کی! وہ بھی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہے گا میں مسلمان تھا اور میں نے کتنے سینکڑے لوگوں کو دھوکے دے کر ان کے پیسے کھا گئے، اور ایسے لوگوں کی نسلیں بھی ان کے بد دعائیں دے گی کہ ہمارے باپ نے ایسے کرتوت کیے، یہ بیماری ہمارے گھر میں آئی ہے جو 7 نسل تک چل رہی ہے، نکل ہی نہیں گھر سے، یہ باپ کے کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے شرط لگائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو۔ پتہ چلا حرام کمائی نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا حرام کھائے۔ اس لیے پاکیزہ کمائی جو تمہاری ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کتنا خرچ کرو اس کو حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں درہم اور دینار چلا کرتے تھے۔ سونے کے سکے ہوتے تھے جنہیں دینار کہتے تھے، اور چاندی کے سکے ہوتے تھے جنہیں درہم کہتے تھے۔ یہ 2 قسم کے سکے چلتے تھے، درہم اور دینار۔ اگر کسی مسلمان کے پاس 20 مسکال دینار ہے، جس کی آج کے حساب سے علماء اور فقہا نے ایک اندازہ لگایا ہے 7.5 تولہ چاندی۔ اس زمانے میں 20 مسکال ہوا کرتا تھا، اس کی آج کے حساب سے جو اندازہ ہے وہ 7.5 تولہ چاندی ہے، سونا ہے۔ اور جو چاندی کے دراہم ہوا کرتے تھے ان کی آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی ہے۔ کسی مسلمان کے پاس میں جو آزاد ہے، بالغ ہے، اگر اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ، بہت سے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 20 تولہ چاندی ہے، 10,000 روپے اس کے کھاتے میں بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور 50,000 کا اس کی دکان کے اندر تجارت کا سامان پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے میری دکان میں 50,000 کا ہی سامان ہے تو تھوڑا سا سامان ہے، سونا تو میرے پاس 1 تولہ ہی ہے، چاندی 20 تولہ ہی ہے، اور 10,000 روپے میرے کھاتے میں ہیں۔ اب نہ تو 7.5 تولہ پورا
سونا ہوا، نہ 52.5 تولہ پوری چاندی ہوئی، میرے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے آپ مالک بن جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو ملا کر آپ کی دکان کے اندر جو 50,000 کا سامان ہے جو تجارت کے لیے اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سامان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ 50,000 کا یہ سامان ہو گیا، 10,000 آپ کے کھاتے میں پڑے ہیں، اس کو بھی ساتھ میں ملا لو، 1 تولہ سونے کی قیمت بھی ساتھ میں کر لو، پھر ان سب کو جب ملاؤ گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے گی۔ آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ شریعت کی نگاہ میں مالدار بن گئے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنی ہے۔ صد بولتے 100 کو، 100 میں سے 2.5 روپے، 1,000 پر 25 روپے اور 1,00,000 پر 2500 روپے۔ جب آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، آپ کو 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ 2500 روپے اللہ کی راہ میں نکالیں گے۔ 1,00,000 کے 2500 روپے، اس حساب سے آپ پھر زکوٰۃ نکالتے رہو۔ جتنے لاکھ روپے آپ کے پاس پیسے ہوں گے، 2500 کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ اب اس زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں آپ نے جس کو دیا ہے اس پر احسان جتلا دیا، تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے پوری آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے دیے ہوئے صدقے اور زکوٰۃ کو احسان جتلا کر کے برباد مت کر دینا۔ زکوٰۃ دینے کے بعد میں، صدقہ دینے کے بعد میں جس کو آپ نے دیا ہے اس پر اگر کبھی جتلا دیا آپ نے، بس آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ اور صدقے کا جو ثواب تھا وہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احسان مند ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو آپ کی زکوٰۃ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اس پر تو اللہ نے فرض کیا ہو تو فرض پورا کرنا ہی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہو، نماز پڑھو گے، تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا کسی پر احسان کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے اور پوری دنیا کے وہ امیر بنیں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی، اللہ اس حکومت کے اندر ایسی برکتوں کا ظہور کرے گا، مسلمان اتنی کشادگی اور فراوانی کے اندر آ جائیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے گا ہی نہیں، اتنے مالدار ہوں گے۔ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں کے تھیلے بھر کر کے باہر روڈوں پہ نکلیں گے، غریبوں اور فقیروں کو ڈھونڈنے کے لیے، مسکینوں اور بیواؤں کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کوئی زکوٰۃ کا پیسہ لے گا ہی نہیں۔ لوگ روڈ پر چھوڑ کے آ جائیں گے کہ بھئی کوئی ضرورت مند یہاں سے اٹھا لے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے، ایسا دور آئے گا۔ تو آج مدارس والے جو تمہارے پاس رسید بک لے کر آتے ہیں، ہاں اگر آپ کو شک ہے تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو، بالکل فرضی بھی نہیں ہو۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے شہر میں چل رہا ہے یا فلاں جگہ چل رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں کھانے والے بچے بھی ہیں، پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے، بچے 3 ٹائم کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اور وہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگ رہا ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمارا کیا ہوگا؟ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے۔ اس لیے زکوٰۃ جو لوگ دے رہے ہیں، یہ سامنے والے پر بالکل احسان نہ جتلائیں، اور اس کے شکریہ کے بھی انتظار نہ کریں کہ جس کی ہم رسید کٹوا رہے ہیں تو وہ رسید کاٹنے کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، ہماری ہیلپ مدد کی ہے۔
نہ شکریہ کا انتظار کریں، نہ اس پر کسی قسم کا کوئی احسان جتلائیں، بلکہ یہ تمہارے مال کے اندر اللہ نے اتنا حصہ مقرر کیا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، تم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے اور اتنا حصہ مال کا نکالا ہے، تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ جب انسان حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ اس کے اوپر آنے والی مالی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہونے والے اس کے کاروبار کے نقصان کو ٹال دیتا ہے، اس کی تجارت میں ہونے والے لوس کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے کاروبار میں تجارت میں آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ کوئی بھی چیز کتنی بھی بلا بڑی مصیبت ہو، صدقے سے سبقت کر ہی نہیں سکتی ہے، صدقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ جہاں صدقہ پہنچ گیا وہاں بلا پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو ٹالنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ ہے۔ اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرو دعاؤں کے ذریعے سے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ذریعے سے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے۔ جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت میں مسلمان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب انبیاء کی سیرت دیکھیں، انبیاء کی تاریخ پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کیسی کیسی ان پر مصیبتیں ٹوٹی۔ اگر عام انسان صرف سوچ لے تو سمجھے گا بس اس کے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ایسی مصیبت ہے، لیکن ان انبیاءوں نے ان مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان مصیبتوں کے دروازوں کو کھول کر کے اندر سے راہیں نکالی۔ ایوب علیہ السلام ایسی بیماری میں پھنس گئے تھے